بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے سحری سے متعلق چند کوتاہیاں جو عموماً کی جاتی ہیں ان کوتاہیوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ دیر سے کھلی کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی یا اس کے بھی کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو اس کے لیے جلدی جلدی سحری کھا لینا جائز ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ سحری کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے ہے۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا جائز نہیں، خواہ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح بعض لوگ آدھی رات کو ہی سحری کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی سحری کرنا یہ بھی شریعت کے منشا اور سحری کے مقاصد کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی معذوری یا مجبوری ہو تو پھر الگ بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو گھڑی گھنٹہ کے پابند ہوتے ہیں وہ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ صبح صادق کے بعد کھانا کھانے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی بے احتیاطی ہے۔ مطلوب شریعت یہ ہے کہ سحری صبح صادق سے پہلے، بہت پہلے نہ کھائی جائے اور نہ ہی اتنی تاخیر کی جائے کہ صبح صادق ہونے کا گمان ہونے لگے، بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو اس وقت کھایا پیا جائے اور صبح صادق سے پہلے اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگ سحری تو مناسب وقت پر کھاتے ہیں مگر پھر خواہ مخواہ پان نسوار سگریٹ وغیرہ میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ طلوع فجر ہونے کے شبہ کی وجہ سے روزہ خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ پان نسوار وغیرہ منہ میں دبا کر سو جاتے ہیں اور اسی حال میں صبح صادق ہو جاتی ہے۔ یہ سنگین کوتاہی ہے، اس سے روزہ خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سحری کھانے کے لیے تو اٹھتے ہیں مگر فجر کی نماز پڑھے بغیر سحری کھا کر فوراً سو جاتے ہیں۔ اس طرح رمضان میں بھی ان کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح سحری کی سنت ادا کر کے فجر کے فرضوں کو قضا کر دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ فجر کی نماز قضا تو نہیں کرتے لیکن نیند پوری کرنے کی غرض سے فجر کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، جلدی سے گھر ہی میں فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک کوئی واقعی مجبوری نہ ہو اس طرز عمل سے بچنا چاہیے۔ اس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پر صبح صادق سے پہلے غسل واجب ہو گیا تو یہ غسل سے پہلے سحری نہیں کھا سکتا، لہذا اگر کسی کی دیر سے آنکھ کھلی اور غسل کرنے اور سحری کھانے کا وقت نہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں یا بغیر سحری کے روزہ رکھ کر تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ سحری اس حالت میں بھی کھانا جائز ہے۔ اگر وقت تھوڑا ہو تو سحری کھا لیں اور اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں، اس سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ البتہ کھانے سے پہلے کلی یا وضو کر لے تو بہتر ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سی جگہ اذان صبح صادق ہونے سے پہلے دی جاتی ہے اور بعض جگہ صبح صادق ہونے کے کچھ دیر بعد دی جاتی ہے، اور بعض جگہ جنتری میں وقت دیکھ کر ٹھیک صبح صادق ہونے پر فوراً دے دی جاتی ہے۔ اس طرح کافی وقت تک مختلف مساجد میں اذانوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور دوسری طرف جو عام لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی سحری کھانا چھوڑ دینا چاہیے، خواہ وہ اذان صبح صادق سے پہلے ہو رہی ہو یا اس کے بعد ہو رہی ہو یا ٹھیک صبح صادق کے وقت پر ہو رہی ہو۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذانوں کا سلسلہ چلتا رہے اس وقت تک سحری کھانا جائز رہتا ہے، خواہ اذان صبح صادق ہو چکنے کے کتنی ہی دیر بعد کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے محلہ کی اذان کو سحری ختم کرنے کا معیار سمجھتے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ سحری ختم کرنے کا معیار پہلی اذان یا بعد کی یا اپنے محلہ کی اذان نہیں ہے بلکہ صبح صادق کا وقت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید دھاگا فجر کا ظاہر ہو جائے سیاہ دھاگا سے، یعنی رات سے۔ اس آیت میں سفید دھاگے سے بیاض النہار یعنی دن کی سفیدی جو صبح صادق سے شروع ہوتی ہے مراد ہے، اور سیاہ دھاگے سے
سواد اللیل یعنی رات کی تاریکی مراد ہے، اور یہ تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خیط یعنی دھاگے اور صبح کی روشنی کو سفید خیط یعنی دھاگے کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا۔ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا ہونا ہے، یعنی صبح صادق ہو جانے کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا روزے کو فاسد اور ضائع کرنے والا عمل ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو۔ جس طرح سے سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی افطار کر لینا، کھا پی لینا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے، جو حکم روزہ کے آخری وقت کا ہے وہی حکم پہلے وقت کا بھی ہے، اور جس طرح آخر وقت سے ایک منٹ پہلے کھانا پینا روزہ کو ضائع کر دیتا ہے، اس طرح شروع حصہ میں صبح صادق کے بعد کھانے پینے کا بھی یہی حکم ہے۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق نہ ہو۔ بہرحال قرآن کریم نے جو حد بندی فرما دی وہ صبح صادق کا ہو جانا ہے، اس کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی کھانے پینے کی اجازت دینا یہ نص قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے زمانہ میں بھی سحری کھانے میں طلوع فجر ہونے سے پہلے کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سحری ختم کرنے یا انتہائی سحر کا اصل معیار اور دار و مدار صبح صادق ہونے پر ہے، نہ کہ اذان یا کسی دوسری چیز پر ہے، اور اذان تو دراصل فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے سحر و افطار کے جو نقشے شائع ہوتے ہیں ان میں بھی روزمرہ کے اعتبار سے ایک آدھ منٹ کے فرق کے ساتھ پورے مہینے کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ اگر سحری کا معیار اذان ہوتی تو ان تمام نقشوں میں خواہ مخواہ روزمرہ کی الگ الگ اتنی تفصیل لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اگر اذان ہی کو معیار قرار دینا ہے تو اس اذان کا معیار کیا ہوگا، کیونکہ اذانوں کا سلسلہ بھی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ غرض یہ کہ طرز عمل شریعت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کے بھی خلاف ہے، لہذا سحری کے ختم کرنے کی بنیاد انتہائی سحر کے وقت یا بھی الفاظ دیگر صبح صادق کو بنانا چاہیے، نہ کہ فجر کی اذان کو، اور اس کا وقت عام طور پر جو نقشوں میں لکھا ہوتا ہے درج شدہ کو اپنی گھڑیوں کے ساتھ ملا کر آسانی سے سحری ختم ہونے کا وقت معلوم کیا جا سکتا ہے، خصوصاً جبکہ گھڑیاں اور گھنٹے بھی گھر گھر میں بلکہ ہر شخص کے پاس موجود ہیں، جن سے روزمرہ کے کاموں میں مدد حاصل ہوتی ہے، تو سحر و افطار کے نقشے بھی آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں جانتے بوجھتے ہوئے لوگ ان نقشوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہی گھڑیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سوائے غفلت کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے اور روزوں کی اصلاح کے لیے آگاہ کرنے کا مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسجدوں وغیرہ میں سحری کا جو وقت ختم ہونے سے پہلے لاؤڈ سپیکر وغیرہ پر سحری بند کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، یا کسی جگہ سائرن وغیرہ بجا دیا جاتا ہے، یا صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی اذان دی جائے تاکہ روزہ بھی اپنی جگہ صحیح ہو جائے اور فجر کی اذان بھی اپنے وقت پر ادا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بے احتیاطیوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔